الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دنیا والوں سے کہہ دو قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق. ان دنیا والوں کو اس بات کی خبر دے دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر قسم کی بے حیائی فحاشی حرام قرار دی ہے، وہ اعلانیہ طور پہ ہو یا چھپ کے ہو. یقین مانے بسا اوقات سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں آتی ہیں، ایسی خبریں آتی ہیں، اللہ بیڑا غرق کرے اس شخص کا کہ جس نے 60 سال کی عمر میں 11 سال کی بچی کو حاملہ کر دیا. عجیب و غریب قسم کی خبریں ہیں. تھانہ بھگوان پورا کی سلاخوں کے پیچھے میں نے ایک ایسے بدبخت کو بھی دیکھا، یقین مانے کہ جس بے ایمان نے، جس دیوس نے کہ شیطان بھی ہو سکتا ہے اس کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہو، کہ جو اپنی ہی پشت سے نکلنے والی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرتا رہا. یہ ساری کی ساری چیزیں کب انسان کے اندر آتی ہیں؟ جب وہ بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، وہ حیا کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ہیں کہ جس کے پاس حیا نہ رہے پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے. جو بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، وہ زبان سے ہو، وہ اس کی آنکھوں سے ہو، وہ اس کے دیگر معاملات سے ہو، جو بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، جس کے گھر میں بے پردگی ہو، محرم غیر محرم کی تمیز نہ ہو، فحاشی چلے، تنگ اور چست لباس پہنے خواتین، مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں، نہ دل کے اندر کوئی خیال آتا ہے، نہ ماتھے پہ سلوٹ پڑتی ہے، نہ دماغ خراب ہوتا ہے، نہ غصہ آتا ہے. یقین مانے ایسے بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. تو یہی وہ انسان ہے جس کو بے حیا کہا جاتا ہے. جب اس قسم کی بے حیائی بندے کے اندر آ جاتی ہے تو یقین مانے اس کی آنکھوں کے اندر اپنی محرم عورتوں کے لیے بھی حیا باقی نہیں رہتی. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق. قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. کن کا عذاب؟ جو اس قسم کی قباحتوں کے اندر مبتلا ہوئے اور چھپ کے بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے، چھپ کے غیر لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرنے والے، چھپ کے وہ ہماری بیٹیاں جو غیر مردوں اور لڑکوں کے ساتھ باتیں کرنے والی ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کو کراس کرتی ہیں، ان کے ماتھے پہ کالا کلنک لگا کے گھر کی چار دیواری سے نکل کر کورٹ میرج کرواتی ہیں، حرام کا ارتکاب کرتی ہیں. جو چھپ کے جہاں کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کی جو نیکیاں ہوں گی وہ ہوا کے اندر ڈسٹ بنا کے اڑا دی جائیں گی. وہ کتنی ہی عظیم نیکیاں کیوں نہ ہو. اور نیکیاں کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ نیکیاں جو للہیت کے ساتھ کی ہوں گی، اخلاص کے ساتھ کی ہوں گی، ان کے قبول ہونے کے لیے شرائط پوری ہوں گی، کوئی کمی نہ ہوگی. وہ نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی. کس وجہ سے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول یہ کون بدبخت لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیوں کو اللہ ڈسٹ بنا کے، گرد و غبار بنا کے ہوا کے اندر اڑا دے گا، جس کا کوئی وزن نہ ہوگا، جس کی کوئی اہمیت نہ ہوگی، جو ان کے لیے، ان نیکوکاروں کے لیے بیکار کر دی جائیں گی. وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیسے وہ عامل ہوں گے، کیسے وہ حاجی ہوں گے، کیسے وہ روزے دار ہوں گے، کیسے وہ نمازی ہوں گے، کیسے وہ امام ہوں گے، کیسے وہ خطیب ہوں گے کہ جن کی نیکیاں ہوا کے اندر ڈسٹ بنا کے اڑا دی جائیں گی. ان کو کچھ نہیں ملے گا، ان کو کوئی اجرت نہیں ملے گی، کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ خبر دی یہ وہ لوگ ہیں جو خلوت میں اور تھے، جلوت میں اور تھے. جلوت کے اندر تو لوگوں کے ہاں بڑے مقرر اور بڑے شعلہ بیاں معروف تھے، بڑے اچھی آواز کے امام پاک معروف تھے، بڑے بہترین نمازی تھے، بڑے مؤذن تھے، بڑی مسجدیں بنانے والے، بنوانے والے، مسجدوں کو فنڈ دینے والے، سخاوت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چار چاند لگانے والے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جلوت کے اندر اس قسم کے معروف ہوں گے، بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑے مقرب ہیں، لیکن جب خلوت میں جاتے ہیں بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں. اللہ کی قسم ہمارے جو بڑے تھے، جو گزر چکے، ہمارے اصحاب میں سے، ہمارے اکابرین میں سے، ان کی خلوتیں ان کی جلوتوں سے کہیں زیادہ پاک ہوا کرتی تھی. وہ جلوت کے اندر کئی نماز پڑھتے تو مختصر کر دیتے، جب خلوت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو لمبا لمبا قیام کیا کرتے.
ہماری لوگوں کے سامنے نمازیں لمبی ہیں، گھر کے اندر پرواہی نہیں۔ جب کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں تو ہماری گفتگو بڑی اچھی ہے، بڑی ناپ تول کے ہم چناؤ کرتے ہیں الفاظ کا کہ یہ بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، یہ کیا کہیں گے، یہ اتنا بد اخلاق ہے، جلوت میں ہے، مجلس کے اندر ہے، خواتین جا رہی ہیں، آنکھیں نیچے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ جو ہی خلوت میسر ہوئی، خواتین کو دیکھا، نظریں اٹھا لی اور پاؤں کے ناخن سے لے کے بالوں کی چوٹی تک خوب نظارے کیے، تب اللہ سو رہا تھا معاذ اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں سے تو ڈرتے تھے، لوگوں کی حیا کرتے تھے۔ وہ عرش پر مستوی خالق و مالک جس کو اونگ تک نہیں آتی ہے، جو سمندر کی تہ کے اندر کالی چٹان ہو اور اس چٹان کے نیچے کالی چھوٹی سی چوٹی ہو، اس کے چلنے کی قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہے اور اس کو دیکھ بھی رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا درخت نہیں ہے، کوئی ایسا پودا نہیں ہے جس کے پتے کی حرکت کو اللہ نہ دیکھ رہا ہو، اور جتنے گرتے ہیں اللہ کو سب پتا ہوتا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر کتنے درختوں سے کتنے پتے گرنے والے ہیں۔ اس کی حیا نہیں، لوگوں کی حیا ہے، تو پھر اللہ خالق و مالک تباہ و برباد کر دے گا ہمارے اعمال کو۔ گزارش یہ ہے، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے پابند کرتا ہوں اور اللہ سے توفیق مانگتا ہوں اپنے لیے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں گزارش ہے اپنی خلوتوں کو پاک کر لیجیے، اپنے موبائلوں کا یوز، نیٹ کا استعمال خلوت کے اندر جلوت سے بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کو حکم دیا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے بے حیائی عام اعلانیہ ہو یا چھپ کے کی جائے، سب کی سب حرام ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب۔